جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پروگرام ہے احساس ٹیلی تھون واٹر اپیل. ہم لے کر آئے ہیں آپ تک. ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں جس میں عالم دین بھی ہیں, سماجی شعبے کی رہنمائی بھی ہے, نمائندگی بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ثناخوان رسول بھی موجود ہیں. ہم آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں. ان علاقوں میں بڑی دگرگوں صورتحال ہے, وہاں کے لوگ بڑے پریشان ہیں, چاہے نوجوان ہوں, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, خواتین ہوں, ہماری بہنیں ہوں. اور اگر میں خصوصی طور پر پینے کے پانی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو دور دراز کا سفر طے کرنا پڑتا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو, اور جہاں سے وہ پانی بھر کر لاتی ہیں اس طرح کی فوٹیجز بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہ ایک ہی تالاب ہوتا ہے جہاں سے انسان بھی پانی پی رہا ہے اور جانور بھی وہیں سے پانی پی رہا ہے. وہ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو وہ پانی پینے کے قابل ہی نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی چونکہ دوسرا کوئی آپشن موجود نہیں ہے تو وہی پانی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے بھی اور دیگر ضروریات کے لیے بھی. اور ایسا پانی ہے کہ جو پینے کے قابل نہیں, اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے بھی میلوں دور کا سفر طے کرنا پڑتا ہے, اور پھر وہ مٹی کے گڑھوں میں اور اس طرح سے بڑی مشکلات کے ساتھ وہ پانی بھر کر ہماری مائیں بہنیں لاتی ہیں. یقینی طور پہ اگر انہیں پانی کی یہ سہولت انہیں گھر کے قریب ہی دے دی جائے, اور وہ بھی میٹھے اور صاف پانی کی سہولت ہو جو قابل استعمال ہو, جو انسانوں کے لیے مضر صحت نہ ہو, تو وہ یقینی طور پہ ان لوگوں کی زندگی میں ایک بڑا پازیٹیو چینج آئے گا, اور وہ ان کے دل سے دعا نکلے گی, اور وہ دعا یقیناً ہماری زندگی بدلنے کا سبب بھی بنے گی. اور ہم اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ یہ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں نیرو اسکیپ ہوتا ہے, کہیں پر ہم کسی نقصان سے بچ جاتے ہیں, کبھی ہم کسی ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں, کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ ہمارا مال تو بس تباہ ہونے کے قریب ہی, اور کسی ایسے ذریعے سے کوئی وسیلہ بن جاتا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کبھی ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے, اور تمام جو ظاہری اسباب ہیں وہ اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اس وقت پیسے نہ آ سکیں, لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور ایسے ذریعے سے انتظام کر دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو یہ یقینی طور پر ان دعاؤں ہی کا اثر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تو یقیناً دعا جو ہے وہ تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور خاص کر ان مظلوموں کی, ان غریبوں کی دعا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے, چونکہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ویسے تو ہے نہیں, رشتہ داریاں تو ہم کوئی ہے نہیں, بس ہم ایک اسلام کے تعلق سے, ایک ملی تعلق ہمارا ان کے ساتھ ہے, اور اسی تعلق کے تحت ہم ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ایک مطلب یہ نا اختیاری تعلق ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ جس طرح سے رشتہ داریوں میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے چچا ہیں, یہ تایا ہیں, تو یہ تو ہم باؤنڈ ہے کہ ہم نے کوئی چوز نہیں کیا کہ یہ شخص ہی میرا چچا ہو, یہ اللہ نے یہ تعلق بنا دیا ہے. لیکن یہ تعلق تو ہمارا اختیاری ہوتا ہے کہ ہم اس بھائی کے ساتھ ایک باہمی جسے کہتے ہیں ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ قائم کر لیں, اور اس کی جو ہے وہ مدد کرنے لگ پڑیں. تو یقینی طور پہ ہمارے معاملات بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے. ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں, آپ کے اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں, آئی بی این نمبرز بھی ہیں, بینکرز چیک کے ذریعے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, آپ ویسے ہی کیش چیک ڈپازٹ کروا سکتے ہیں, آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بینک کی برانچز میں جا کر کیش رقم جمع کروا سکتے ہیں, ویزا ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی آپ اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. الغرض رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں, ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. آپ کال کریں, اپنی پسند, اپنی دلچسپی ظاہر کریں, اور اس شعبے میں تعاون کر دیجئے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز بھی تشریف لا سکتے ہیں. آپ ہمارے کام کو سمجھنا چاہیں, جانچنا چاہیں تو اس کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں, اور پھر پورے اطمینان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ آپ احساس فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کریں. یقینی طور پر آپ کے دیے گئے مال کو بہتر انداز میں احساس فاؤنڈیشن خرچ کرے گا, اس کا ثواب یقینی طور پہ آپ کو بھی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی اور آپ کے مرحومین کو بھی ملتا رہے گا. پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی خرم صاحب تشریف رکھتے ہیں. مفتی صاحب, ہم تو اپیل کر رہے ہیں, اپنے طور پہ صدا لگا رہے ہیں. اب دیکھنے والے ناظرین میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, لوگ تو ڈونیٹ کر رہے ہیں, ہمارے الحمدللہ پورٹل پر رقم جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں. بہت سے دیکھنے والے ایسے بھی ہیں جو چاہ کر بھی اس وقت مطلب ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم یہ رقم بھیجیں اور اپنے لوگوں کی مدد کریں, لیکن اس وقت اسباب ایسے نہیں ہیں کہ وہ مدد کر سکے. تو ان لوگوں کی خواہش تو ہے کہ ہم مدد کریں. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ کیسے ہماری آواز میں شامل ہو جائیں, کہیں صدا لگا دیں, وہ کسی ایسے صاحب ثروت کو جانتے ہیں تو اس تک جو ہے یہ پیغام پہنچا دے, کس طرح سے وہ شامل ہو سکتے ہیں, اور کیا ان کو بھی ثواب ملے گا اسی قدر, یا وہ محروم رہ جائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بہت خوبصورت سوال آپ نے شامل کیا پروگرام کے اندر، اور یہ کام ہی واقعتاً ایسا ہے کہ اس میں صرف پیسے دینا ہی مطلب نیکی کے اندر شامل ہونا نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس کاز میں ہمارے ساتھ شامل ہے وہ یقیناً اجر و ثواب کے اندر بھی شامل ہے۔ یعنی یہ ٹرانسمیشن جو حصہ ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے نا۔ ہم رات کے اس پہر میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے ناز شریف سنا رہا ہے، رات کی اس پہر میں آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت کمپیئرنگ کر رہے ہیں، یہ سارے ہوسٹنگ کر رہے ہیں آپ ساری کی ساری، پھر ہمارا جو سپورٹنگ اسٹاف یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے، کیمرہ مینز ہیں، یہ سب لوگ اس نیکی میں شامل ہیں۔ تو ہمارا کہنا ایک ایک جملہ یہ بھی نیکی میں شامل ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو اس وقت ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اپنے گھروں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور نیکی کا جذبہ، خیر کا جذبہ، اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنے کا جذبہ ان کے سینے میں موجزن ہے، لیکن اس وقت وہ مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں ہیں کہ وہ کوئی پیسے ڈونیٹ کر سکیں یا کوئی روپیے دے سکیں، تو انہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس دعوت کے نقیب بن سکتے ہیں۔ یعنی یہ دعوت جو ہم پہنچا رہے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہمارا بھائی اور بہن ہے اس وقت ٹرانسمیشن کا حصہ نہ ہو یا اس کی نظر سے یہ بات نہ گزری ہو، تو وہ اس تک کیا کریں؟ ہماری بات پہنچائے۔ صاحب خیر ہیں، اصحاب خیر ہیں، جو لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان تک جو ہے وہ احساس ٹرانسمیشن یا احساس فاؤنڈیشن یا احساس ٹرسٹ کا جو پورٹل ہے، جو ویب سائٹ ہے، اس کی رہنمائی اس کو شیئر کر دیا جائے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، یا آپ کے جو سرکلز ہیں ان میں شیئر کر دیا جائے، اور جو پروجیکٹس یہاں پر چل رہے ہیں اس کی معلومات جو کچھ ہم سے سن رہے ہیں، اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، وہ معلومات دوسروں تک پہنچا دی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے سے، آپ کے کہنے سے، آپ کے پہنچانے سے اور وہ بات اس تک پہنچے اور اللہ اس کے دل میں ڈالے اور وہ اس نیکی کی طرف مائل اور راغب ہو جائے۔ پھر جتنا وہ خرچ کرے گا یا جتنا وہ مائل ہوگا، حدیث شریف کے اندر ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا گویا خود وہ نیکی کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے کسی کو بتایا اور اس نے ایک مسجد تعمیر کروا دی، آپ کو تو 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، لیکن آپ کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں جتنا خیر کی طرف لوگ آئیں گے، جہاں جہاں تک آپ بات پہنچے گی۔ اچھا، ایک دوسرا پہلو ڈاکٹر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگ شرماتے ہیں بات کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے، کسی کو کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ذات کے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے مانگے تو پھر بندہ تھوڑی سی شرم محسوس کرے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلاؤں۔ فطرت تو ہے نا، کیسے اس شرم کو، یہ تو بات آپ نے بالکل 100% درست کی کہ شرم محسوس ہوتی ہے، کیسے اس کو اوور کم کیا جائے کہ شرم محسوس نہ ہو اور ہم کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے ہم ابھی لوگوں سے سوال کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو جو نیچرل ہے نا، وہ نیچرل تو بالکل رہے گا، جسے ماشاءاللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی، آپ بہترین طریقے سے بول رہے ہیں۔ میرے پاس اتنی اچھی صلاحیت نہیں ہے، میں نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے جو جملے یا جو بولنے کی صلاحیت، جو الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہہ دیں۔ اصل چیز ہے اس کی تاثیر۔ ابھی آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ تلفظ سے نہیں، تو آپ تلفظ پہ دھیان نہ دیں، آپ صرف وہ جذبہ اپنے اندر رکھیں، وہ آگ کہ آپ سادہ سا جملہ بولیں لیکن وہ تڑپ محسوس ہو سکے، وہ پورا اثر ہو۔ تو وہ جذبہ، جب نیکی کا جذبہ اپنے سینے میں آپ موجزن کر لیں گے نا انشاءاللہ، پھر آپ کو خوبصورت جملوں کی اور خوبصورت لفظوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کیفیت ہی لوگوں کو مائل کر دے گی کہ نہیں، مجھے اس نیکی کی طرف آنا ہے۔ دوسرا، اس تکلیف کو محسوس کریں جس میں آپ کے بھائی موجود ہیں۔ اگر پانی مجھے میسر نہ آئے، میں شدید پیاس کے عالم میں ہوں، یا میرے پیاروں کو میسر نہ شدید پیاس کے عالم میں ہوں، تو کیا اس وقت میں جھجکوں گا، اس وقت میں شرماؤں گا، اس وقت میں اسی طرح جو ہے وہ پیچھے کی طرف رہوں گا؟ نہیں، اگر میرے اپنے کسی پیارے پہ یہ تکلیف آئے تو میں ساری شرم، ساری جھجک ایک طرف رکھوں گا اور جس دروازے پہ جانا پڑے میں جاؤں گا۔ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ جس دروازے پہ جانا پڑے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص کہ میں اس کی طرف جاؤں اور مطلب میں کبھی اس سے بات کرنا شاید کبھی پسند نہ کروں، لیکن اگر کوئی ایسی تکلیف اور پریشانی آ جائے جس سے میں یا میرا شدید پیارا تکلیف سے گزر رہا ہوں، مجھے اس سے مدد مانگنی پڑے تو بھی میں مدد مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ حدیث شریف ہمارے ذہن میں آئے گی جو حضور نے فرمایا کہ مومن کی مثال کیسی ہے؟ جسم واحد، ایک جسم کی طرح ہے، اور ایک جسم میں کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے نا، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو وہ تھر کا مسلمان ہو یا گجرات کا مسلمان ہو، پاکستان کے کسی بھی دور دراز طبقے میں، خطے میں رہنے والا مسلمان ہو، اس کی تکلیف پورے پاکستانی قوم اور ملت کو
محسوس کرنی چاہیے، اور جب وہ تکلیف محسوس کریں گے تو اس کے ازالے کے لیے آپ حتی الامکان کوشش کریں گے. اور جو تکلیف محسوس نہیں کرتا نا ڈاکٹر صاحب، جسم کا وہ حصہ پھر سن کہلاتا ہے، اور پھر وہ زندگی کی رمق اس میں سے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ جزو معطل بن جاتا ہے، عضو معطل بن جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جی اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو اگر معاشرے میں یہ بے حسی پھیل جائے کہ جی وہ پریشان ہے میں تھوڑی ہوں، ان کو تنگی ہے مجھے تھوڑی ہے، تو یہ بے حسی کا معاشرہ کہلائے گا. یہ زندہ قوموں کی نشانی نہیں ہے. زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے پاکستانی بھائی تکلیف و پریشانی کے اندر ہم بڑھ چڑھ کے اس کی خدمت کریں. اور جتنے حادثات اور سانحات کا آپ نے ذکر کیا، الحمدللہ پاکستانی قوم کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، جب کبھی بھی اس ملک پر یا اس قوم پر کبھی بھی کہیں پریشانی کا اثر ہوئے، ہم پوری قوم الحمدللہ ایک آواز ہو کر اور یکجان ہو کر اپنے ان جو پریشان مسلمان بھائی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. نہ صرف یہاں پر بلکہ اس تکلیف کو پوری دنیا میں پاکستانی محسوس کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جس طرح آپ نے ذکر کیا، پوری دنیا میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس خطے میں پریشانی آئی ہوئی، ہمارے اس شہر کے اس شعبے کے لوگ ہمارے پریشان ہیں، تو وہ اپنی جو ہے ڈونیشنز جو ہے وہ دینے کے لیے پریشان رہتے ہیں. اور ایک ہسٹری رہی ہے کہ کنٹینیویشن کے ساتھ بلا شبہ ایسے میں جو امید کی کرن ان کو نظر آتی ہے نا، جو واقعتاً ان کے ڈونیشنز لے اور مستحقین تک بھرپور طریقے سے نہ صرف پہنچائے بلکہ ان کی فلاح اور بہبود کا اور آباد کاری کا بھرپور انتظام کرے، تو احساس ٹرسٹ جو ہے وہ بہترین امید کی کرن کے طور پہ نظر آتا ہے. یقیناً. اور جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے تھے کہ جب کبھی مشکل آتی ہے تو قوم جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بھائیوں کی بہنوں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے. اور ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ نازک موڑ لمبا نہیں ہو گیا پاکستان کا کہ جب سے 76 سالوں سے جو ہے وہ ہم گزر ہی رہے ہیں. اور کیوں مطلب اس میں بہتری نہیں آ رہی؟ کہیں پہ ہماری کوئی کمی کوتاہی بھی اس میں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگی. ڈاکٹر صاحب اگر روڈ سیدھا ہونا تو ڈرائیور سو جاتا ہے، اور روڈ میں اگر کٹس ہوں تو ڈرائیور جو ہے نا جاگتے رہتا ہے. یہ موڑ جو ہے یہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے موڑ ضروری ہے، تحریک بیدار کرنے کے لیے موڑ ضروری ہے، اور خاص طور پہ آج کی نوجوان نسل کو پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے یہ موڑ ضروری ہے. اگر آپ سب کچھ ساری لائٹس آپ کی سیدھی جل رہی ہوں تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں، تو آپ سوئیں نا، اس لیے تھوڑے سے صورتحال. لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. اور جیسے سید صاحب نے ارشاد فرمایا، صرف معاشی استحکام کی بات نہیں کر رہے، ہر کیفیت میں استحکام ملے. اور یہاں جو رہنے والے پاکستانی بھائی ہیں ہمارے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانی بھائی ہیں، اس پاکستان میں جو خوشحالی آئے اس میں سب کا حصہ ہونا چاہیے اور سب اس سے مستفید اور فیض یاب. اور علامہ صاحب کی گفتگو کا نچوڑ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ احساس ہونا چاہیے. زندہ معاشروں کی نشانی احساس ہی ہوتی ہے کہ اگر خود پر گزرے تو ہم اسے محسوس کریں اور دوسروں پر گزرے تو ہم اسے محسوس نہ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ احساس ہی ہے جو کسی معاشرے کو زندہ رکھتا ہے، اور وہی معاشرہ جو ہے وہ پھلتا اور پھولتا ہے. کہ اگر ہمارا کوئی بھائی جو ہے وہ بھوک کا شکار ہے تو ہمیں روزے بھی فرض کیے گئے ہمارے اوپر. وجہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم اس تکلیف کو محسوس کر سکیں کہ جس تکلیف کو کوئی شخص اس وقت محسوس کرتا ہے کہ جب وہ بھوک میں ہو. بابا فرید نے کہا تھا کہ تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے. حمید بھائی، دسترخوان لگائے جا رہے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے. کس قدر ضروری ہے ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے لیے، کہ جو ہم بھوک کا احساس نہ کر نہیں پاتے. حقیقت معنوں میں باتیں تو ہم کر لیتے ہیں، احساس جب تک خود پہ نہیں گزرتی نا تب تک وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. تو جو لوگ بیچارے اس طرح سے بھوک کا شکار ہے، کچھ کھاتے بھی ہیں، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں، وہی ایک وقت کا کھانا ان کے لیے ہوتا ہے. کس قدر ضروری ہے اس طرح کے دسترخوان؟ عمران بھائی، یہ جیسا کہ اسی موضوع پہ چل رہا ہے، سماجی خدمات کے حوالے سے، انسانی ضروریات کے حوالے سے. اور خوراک تو آپ کو پتہ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے مطلب بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں اس موقع پہ ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. جن لوگوں کے دل نرم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیں کہ خاص قسم کا تحفہ ہے. ورنہ دیکھیے تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے سفاک لوگ بھی پیدا ہوئے لیکن آج صفحہ ہستی سے مٹ گئے. لیکن جن لوگوں کا دل نرم تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں بھی دیا تھا، کم دیا تھا، لیکن انہوں نے سخی ہونے کا ثبوت دیا. اور آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ تعلیمات دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہمیں یہ سب کچھ ملا کہ جب بھی کوئی سائل آیا کبھی اس کو مایوس نہیں انہوں نے کیا. جو کچھ بھی کیا
انہوں نے ان کو عطا کر دیا. تو خاص طور پر کھانے کا جو معاملہ ہے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جب ہمارے بچے ہم سے کوئی فرمائش کرتے ہیں, اگرچہ ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, کوئی ایسی کھانے پینے کی ایک عام سی چیزیں مانگتے ہیں تو ہم تڑپ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی خواہش کو پورا کر دیں. ایسا ہی ہے. تو وہ لوگ جو کھانے کے لیے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, اگر ہم ان کے لیے یہ ایسے اسباب مہیا کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا نہیں کرے گا. اب آسانیاں کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہیں محسوس کرنے کی. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو بھی آ جاتی ہیں, جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جناب علی 2 گاڑیاں جا رہی ہیں, بیچ سے ایک آدمی اچانک آیا اور وہ اس کا کچھ بھی نہیں بال بھیگا ہوا اور وہ بچ گیا. اس طریقے سے عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بیماریاں کم سے کم ہیں, لوگ زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ سب آسانیاں تو ہیں. جب ہم بندگان خدا کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا. اور یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں, یہ تو آپ نے دیکھا کہ اب زیادہ لوگوں کا اس طرف رجحان ہو گیا ہے, اور خاص طور پر میں دیکھتا ہوں کہ یہ نوجوان اس طرف بہت زیادہ راغب ہو رہے ہیں سماجی خدمات کے حوالے سے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اور آپ دیکھیں کہ اور دوسری کہ نمازوں کے حوالے سے بھی حضرت علامہ نے فرمایا تھا کہ ماشاءاللہ مساجد میں بھی نوجوانوں کی تعداد جو ہے نا, جو میں نے محسوس کیا ہے کہ پہلے بزرگ حضرات زیادہ ہوتے تھے مساجد میں, لیکن اب نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. ایک تو یہ ہے, اور دوسری طرح سماجی خدمات کے حوالے سے دیکھیں کہ احساس فاؤنڈیشن تو ماشاءاللہ بہترین کام کر ہی رہا ہے. کیا بات ہے. اور بھی جو سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں دیانتداری سے, ایمانداری کے ساتھ, اس میں بھی ایک بڑی تعداد جو کارکنان کی ہے وہ نوجوانوں کی ہے. اور یہ سماجی خدمت کا جو جذبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں روڈ پہ حادثات ہو جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک لمحے میں سارے نوجوان جمع ہو جاتے ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے تیار, کوئی اسپتال لے جانے کو تیار ہے, کوئی کسی کو ان پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ پولیس کیس ہے, ہاتھ نہ لگاؤ. یہ تو اب یہ لوگ اس میں یہ ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سانو کی, ہمارا مطلب یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمارا ہی مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام تو ہمیں جو ہے خدمت خلق کا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے, حکم دیتا ہے ہمیں. تو یہ جو آپ پمپ لگواتے ہیں پورے پاکستان کے اندر, غریب علاقوں کے اندر, تو اس میں یہ تھوڑی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی مسلمان پانی پیے گا اور غیر مسلم نہیں پیے گا. تو یہی تو اسلامی تعلیمات ہیں. تو یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اسی کو دیکھ کر جو ہے پھر غیر مسلم بھی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی طرف آتے ہیں. تو یہ بہت اچھا عمل ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ کھلانے کا عمل بھی جاری رکھنا چاہیے. اور یہ جو پانی کا سلسلہ ہے, مساجد کی تعمیر ہے, اور جو بھی چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ ظاہری بھی ہونی چاہیے اور یہ باطنی بھی ہونی چاہیے. دکھا کر بھی جو ہے لوگوں کی خدمت کی جائے اور چھپا کر بھی کی جائے, لیکن اس میں ریاکاری کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ سب کچھ برباد ہوگا. تو یہ جو ایک تشہیر کا ذریعہ بنتا ہے, جیسے مثال کے طور پر ابھی حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو لوگ بھی اس سلسلے میں تعاون کریں اپنے طور پر تو کریں, لیکن اگر دینے کے قابل نہیں ہیں یا کم ہیں, لیکن یہ نیکی کا پیغام بھی اگر وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کا یہ پیغام کسی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس میں حصہ لے لیتا ہے تو آپ کو جو نیکی ملے گی تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے, اور وہ معاملات بھی جو ہے چل پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ دیگر کاموں میں نہیں شرماتے تو اس کام میں کس بات کا شرمانا. اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے, لیکن بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پلیٹ فارم کا نہیں معلوم ہوتا, کچھ لوگ دینا چاہتے ہیں. عام زندگی میں بھی ہم نے جب سماجی کام کیے تو لوگ ہم سے بھی پوچھتے تھے کہ کوئی اچھا سا ادارہ بتا دو یا کسی مستحق کا بتا دو, ہم اتنے پیسے اس کو دینا چاہتے ہیں. ہم ذریعہ بتا دیتے تھے اس کو, وہ چاہے ہمارے ہاتھوں سے پہنچوا دے یا براہ راست ان کی خدمت کر لے. تو اس معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں. تو یہ جو پیغام حق ہے, جو نیکی کا کام ہے, اس معاملے کے اندر یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ تو ہے ہی ہے, ہم بھی نیکی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد جو نمبرز ہیں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ ایک احساس پروگرام کے تحت, احساس فاؤنڈیشن کے تحت لوگوں کی اس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے, پاکستان کے اندر بھی اور بیرون دنیا کے اندر. ویب سائٹ پر بھی موجود ہوتی ہے. جی تو یہ ساری معلومات ان کے پاس ہیں. اگر آپ یہ ذریعہ بنیں گے میں سمجھتا ہوں تو ہم سب کی نجات کا بہترین ذریعہ. یقیناً بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا, یہاں پر ایک کلام بھی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان پلیز. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل
زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، اور زمانے کا زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھایا، زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا،
اور گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، مماثل ہی نہیں رب کی، مماثل ہی نہیں رب کی، قسم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر گئے قدم، زہرا کے بچوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں۔ ارے لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، اور ہم لوگ ادھر باغ فدق پر ہے پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام پڑھا ماشاءاللہ حسان اپنا۔ علامہ صاحب، سادات کرام جو ہے وہ یقیناً اسی خانوادے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ سادات کرام کی خدمت کے حوالے سے بھی ہے، اس پروجیکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ دین کی خوبصورت تعبیر، تشریح اور بہترین نمونہ عمل حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہی ہمیں نظر آیا۔ یعنی جب تنگی اور افلاس ہو اس وقت دین پہ کیسے عمل کرنا ہے، یہ حضور کے خانوادے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظیم الشان و لازوال قربانی میدان کربلا کے اندر ہے، وہ جو کیفیت ہے دین پہ عمل کرنے کی، اور دین کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں ہیں، بلا شبہ تاریخ انسانی ایسی کوئی مثال پیش کر نہیں سکتی کبھی بھی۔ اب ایسی اکابر ہستیاں کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر مدینہ منورہ سے لے کر دنیا کے اتنے سارے خطوں تک دین کی جو تعلیمات اور روشنی پہنچ رہی ہے، ان میں اکثر حصہ سادات کرام کا ہے، اکثر حصہ سادات کرام کا ہے۔ جیسے ہم برصغیر پاک و ہند میں اگر دیکھیں، یہاں پر سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر ہندوستان میں اجمیر میں اگر دیکھیں تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، دور صابر پیا کلیری ہیں۔ یہ سارے جو بزرگان دین ہیں یہ سادات کرام ہیں، میلوں کا سفر طے کر کے یہاں پر آئے۔ کیوں؟ کوئی کاروبار تھا، کوئی زمینیں تھیں، جاگیریں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ یہاں پر بسنے والے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ابدی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ ان کی خدمات ایسی ہیں کہ ہماری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں نا، حقیقت یہ ہے کہ حق خدمت ادا نہیں ہو سکتا۔ حق خدمت تو بہت دور کی بات ہے، اس پر کلام ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بزرگ ہستیاں، بزرگ و بردر ہستیاں، جن کی عزت، عظمت اللہ نے اپنے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ارشاد فرمائی، ان کی تکریم اتنی ہے کہ ہمارے مال کا میل ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور خود بندہ سوچے، کلمہ پڑھنے کا یہ تقاضا ہے کہ مال کا میل آل رسول کو، استغفر اللہ العظیم، جن کے صدقے میں سب کچھ ملا، جن کے وسیلے سے اللہ نے دنیا بھی عطا فرمائی، دین بھی عطا فرمایا، رحمان، قرآن، رمضان، سب کچھ ان کی برکت سے ملا، یہ عزت، یہ احترام ان کی وجہ سے ملا ہے، سب کچھ جن کی وجہ سے ملا ہے، کیا ان کی اولاد کے لیے اپنے مال کا میل دینا ہے؟ اب دیکھیں زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے، زکوٰۃ مال کا میل، اور سادات کرام ان کی تکریم اتنی ہے کہ یہ مال کا میل ان کے لیے نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ صرف 2.5% زکوٰۃ نکالنی، پورے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالنی، کیا وہی 2.5% سادات کو دینا ہے؟ جو 97.5% بچا کے رکھا ہے وہ کس کے لیے رکھا؟ جو ملائی ان کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان پہ قربان کیا جائے، وہ ان پہ قربان کیا جائے، اور پھر وہ اپنی کرم سے، اپنی نگاہ فیض سے اور اپنی جود و سخا کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو عطا کر دیں اسے برکت سمجھ کر لے لیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن امت ایسی مادت پرست ہو گئی ہے کہ جب وہ خیرات کی تقسیم کی بات آئی، خیر کی تقسیم کی بات آئی، تو پھر سادات کرام کا وہ تکریم، وہ عزت اور احترام انہیں نظر نہ آیا۔ اس وجہ سے بہت ایک مطلب پریشانی
کا شکار ہم رہے، خاص طور پہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات آتی ہے. اور پھر سادات کرام میں ایسے ہمیں افراد نظر آتے ہیں جو اس وقت کسی کیفیت میں، مطلب ہماری آزمائش کے لیے، ان کی آزمائش نہیں، ہماری آزمائش ہے. یہ آل رسول اس کیفیت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھنے والوں کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے شہزادے اور شہزادیاں اس قسم و پرسی کے عالم میں ہو. یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے. تو اب باقاعدہ چیریٹی فاؤنڈیشنز جو ہیں انہوں نے باقاعدہ سادات کرام کا ایک الگ فنڈ قائم کیا. اور احساس فاؤنڈیشن جہاں بہت سارے امتیازات کے ساتھ صف اول میں نظر آتا ہے، وہیں یہاں بھی صف اول میں نظر آتا ہے کہ سادات کرام آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی برکات سے یہ پورا عالم اسلام پیش پا رہا ہے، ان کی اگر کوئی ضرورت ہے تو خدمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ان کے دروازے پر پہنچ کر ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. جن کے گھر سیدنا جبریل سائل بن کر آتے ہوں، اللہ، ان کی اولادوں کے گھر پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ دینے نہیں، آپ سائل بن کر جا رہے ہیں. آپ انہیں اگر دے دیں گے تو آپ کا دینا ان کے لیے قابل فخر نہیں، ان کا لینا آپ کے لیے قابل فخر ہے. کہ اگر انہیں لے لیا، ریسیو کر لیا، قبول کر لیا، تو ان کا یہ قبول کرنا آپ کے لیے قبولیت کی سند ہو جائے گا. کیا کہنا. تو یہ خاص کیفیت الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سوال میں پروگرام میں بات بھی کرتا ہوں کہ اگر کل قیامت کو جہاں بہت سے سوالات ہونے ہیں، حساب کتاب ہونا ہے، اگر رسول کریم نے رحمت دو عالم نے ہم سے یہ بھی پوچھ لیا کہ جس وقت تم دنیا میں تھے، میرا فلاں شہزادہ، میری فلاں شہزادی جو تمہارے دسترس میں تھی کہ تم اس کی مدد کر سکتے تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی، کیا جواب دیں گے؟ بے شک بے شک. یہ ایک لمحہ فکری ہے، میں بار بار آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کلمے کا حق بھی تو ادا کرنا ہے نا. جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ سادات کرام کے لیے بالخصوص ایک الگ فنڈ قائم کیا گیا ہے، جس میں زکوٰۃ کے علاوہ، یعنی صدقات واجبہ کے علاوہ جو ہے وہ اہل ایمان الحمدللہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، آل رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عطیات اس میں جمع کروا رہے ہیں. اور یہ بہت لازمی اور ضروری ہے. میں پھر کہوں گا کہ ان کی آزمائش نہیں، یہ ہماری آزمائش ہے. اگر وہ اس قسم پرسی کے عالم میں ہیں یا ضروریات حاجات کی جو ان کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، تو یقیناً یہ امت پر ایک سوالیہ نشان ہے. اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ کلمے کا حق ادا کرتے ہوئے سادات کرام کی عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے خدمت لازمی پیش کریں. اور اس پر تو میں تمام ہی دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا، دست بستہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل فون پہ اس وقت مختلف ایپس کی صورت میں آپ کے پاس فائنینشیل مینجمنٹ کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جو کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے وہ اس سے تو محروم نہ رہے. اگر $1 کی بھی استطاعت ہے تو وہ $1 کم از کم آپ اس وقت اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. اور یہ سادات کرام پروجیکٹ کے حوالے سے ویسے تو کل رقم جو اس پروجیکٹ کی بنائی گئی ہے وہ $121 ہے، لیکن آپ سے جس قدر ممکن ہو سکے، اور میں چاہوں گا کہ جو کوئی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کم از کم اس چیز سے تو محروم نہ رہے اور سادات کرام کی خدمت کا یہ موقع جو ہے وہ جانے نہ دے. ویسے تو ہمارے ذہن میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور نئے خیالات بھی ہوتے ہیں، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی بات کرتا ہے نا، کوئی تحریک دلا دیتا ہے، ترغیب دلا دیتا ہے، تو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نمازی اگر نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے اور دو لوگ کوئی گلی کے کسی چوک پر جو ہے وہ بیٹھے اور انہیں کہہ دے کہ بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اور تو انہیں بھی ایک ترغیب مل جاتی ہے کہ چلو ہم بھی اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں. ایسا دیکھنے میں عمومی طور پہ آتا ہے کہ دعوت کو لوگ قبول کرتے ہیں اور اس بندے کے لحاظ کے لیے یا چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں، دنیا داری کے اعتبار سے کہہ لیں، تو وہ مسجد کی جانب جو ہے وہ چلا ہی جاتا ہے. تو بس اسی طرح میں بھی آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کو تحریک دے رہا ہوں، ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ بھی جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ضرور شامل کریں. حمید بھائی، سادات کرام کی ماشاءاللہ ہے، دسترخوانوں کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کر لیا، آپ خود بھی ماشاءاللہ سادات ہیں، تو کتنا ضروری ہے سادات کرام کی خدمت عزت و تکریم کے ساتھ کرنا. اور ان کے اچھا دیکھیں، ہم نے اس پروجیکٹ میں نا وہ چیزیں بھی نہیں لکھی ہیں کہ مطلب اس سے کوئی راشن دیا جائے گا یا کوئی صحت کا معاملہ ہے یا تعلیم کا معاملہ ہے. یہ ایک پروجیکٹ ہے ان کے لیے. اب ضرورت کے بقدر جو ان کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ مطلب یہ ہدیہ لے کر، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ تک جو ہے وہ پہنچیں گے. تو کس قدر ضروری ہے یہ علیحدہ اس کا ایک سیگمنٹ بنا دینا؟ عمران بھائی دیکھیں، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ سب آل رسول کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ انہی کی بدولت ملا ہے. تو فی زمانہ جو سادات ہیں وہ تو ظاہری طور پر نظر نہیں آتے. تو سب سے پہلے تو ہماری اپنی یہ ذمہ داری ہے معاشرتی طور پر کہ ہم ان کو تلاش کریں کہ وہ کہاں کہاں پر ہیں. تو خود تلاش کر کے، جیسے حضرت علامہ نے فرمایا
کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم ان کے در دولت کے اوپر جائیں اور جا کر ان کو نذرانہ یہ پیش کریں، اور یہ 2.5% زکوٰۃ نکال کر باقی مال کو سمجھ لینا کہ یہ میرا ہے، تو یہ خام خیالی ہے، یہ سب انہی کا صدقہ ہے، انہی کی بدولت ہے۔ تو ہمیں ان کی سال بھر خدمت کرنی چاہیے، اور نہ صرف ان کو پیسے سے بلکہ ہمیں دیگر امور میں بھی ان سے ڈسکس کرنی چاہیے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، کس طریقے سے ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے معاشرتی طور پر۔ اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کل بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم دنیا میں عیش کرتے رہے اور جو ان کی اولادیں تھیں وہ پریشان تھی اور ہم نے اپنا منہ پھیر لیا۔ تو یہ جو زکوٰۃ والا معاملہ ہے وہ تو علیحدہ چیز ہے، اور یہ جو احساس فاؤنڈیشن نے ایک علیحدہ یہ پلیٹ فارم رکھا ہے، اور آپ نے بہت اچھی بات کی، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، یہ اس کا ایک علیحدہ ایک فنڈ جو ہے یہ مختص ہے، یہ پیسے جمع ہوتے رہنے چاہیے، اور لوگوں سے بھی کہنا چاہیے اور خود خدمت کرنا چاہیے، اور اس کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب خدمت کرنے کے بعد جو ہے پھر ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے کہ ہم نے فلاں سادات کی یہ کی، تاکہ وہ چیز کی شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ تو معاشرے کے اندر جو سادات ہیں ہمیں ان کو تلاش کرنا چاہیے، اور کرنے کے بعد ان کے جو بھی مسائل ہیں، جملہ جو بھی مسائل ہیں، صرف دیکھیں کھانے پینے کے مسائل نہیں ہوتے، روزی روزگار کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اختیار دیا ہوا ہے، میں کسی بڑی سیٹ پر ہوں، اگر میں اس کے بچے کو روزگار دلا سکتا ہوں تو مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں اس کے روزگار کا انتظام کروں۔ بیٹی کی شادی کرا سکتا ہوں تو میں اس کا انتظام کروں۔ اسی طریقے سے اگر بیماری میں اس کو کوئی علاج کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے تو وہ اس کے لیے وہ انتظام کریں، وہ کرنے کے بعد پھر اس کی تشہیر نہ کریں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چھوٹی سی خوراک کا تھیلا دینے کے بعد تصویریں کھنچا لیتے ہیں، وہ کھنچانے کے بعد پھر، چونکہ میرا تعلق میڈیا سے بھی ہے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، اور میں نے کئی لوگوں کو کہا بھی، اس سلسلے سے روکا کہ بھئی دیکھیں آپ کسی غریب کو تھیلا دیتے وقت اپنی تصویر بنواتے ہیں اور اس کے بعد اس خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے اخبار میں چھاپ دیجئے، تو وہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے جو تھیلا لے رہا ہے، کیونکہ تصویر میں وہ بھی موجود ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یہ رغبت کے لیے ہے، تو میں نے کہا یہ رغبت کے لیے تو لیکن وہ مستحق بھی تو سامنے کھڑا ہوا ہے، اور وہ سر جھکا کے آپ نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور دینے والا بڑے فخر سے یہ کر رہا ہے۔ تو یہ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اور سادات کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، اور بالکل اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یہ کام خاموشی سے کیا جائے۔ اور یہ احساس فاؤنڈیشن تو آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہے اور سارے علیحدہ علیحدہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، جو رقم جس مد میں دی جاتی ہے وہیں پر استعمال کی جاتی ہے، ہم نے خود دیکھا، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، جس طرح بھی چاہیں وہ آپ خدمات کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ معاشی صورتحال تو پاکستان میں اس وقت خراب ہے، انڈیا میں بھی ہے اور بھی ہیں، جہاں بھی سادات کرام ہیں اور بھی غریب لوگ ہیں، ان کی یقیناً مدد کی جائے، اس میں ریاکاری کا کوئی پہلو نہ ہو، اور ان کو سپورٹ اس انداز میں سپورٹ کیا جائے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ فقط روٹی ان تک نہیں پہنچائی جائے اور دوسرے معاملات نہیں، بلکہ ان کو ایسی مورل سپورٹ دی جائے کہ وہ آئندہ ان کی مشکلات ہمیشہ کے لیے جو ہے ختم ہو جائیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی ان کے ذریعے معاش کا انتظام کیا جائے، یا ان کی اور بھی کوئی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کا پوچھا جائے، پوچھنے کے بعد ایسے انتظامات کیے جائیں اس پیسے سے کہ پھر وہ آئندہ ان کو کسی رقم کی ضرورت نہ رہے۔ میں سمجھتا ہوں یک بارگی جو ہے وہ کوئی ایسا اقدام کر دیا جائے کہ جو ان کے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ کسی ادارے کا انتخاب کرتے ہوئے علامہ صاحب جو لوگوں کے ذہن میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ایمانداری کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس ادارے کو ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ادارہ کتنا ایماندار ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ ایمانداری تو اپنی جگہ دیکھنی ہی چاہیے، لیکن چیریٹیبل آرگنائزیشن کے اندر صلاحیت بھی دیکھنی چاہیے، کمپیٹنسی بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ اس بات کے اہل بھی ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی کو اپنا ڈرائیور رکھنا ہو کار چلانے کے لیے تو ہم صرف اس کی ایمانداری تو نہیں دیکھیں گے، ہم تو اس کی کریڈیبلٹی بھی دیکھیں گے نا کہ اسے ڈرائیونگ آتی ہے نہیں آتی ہے، بصارت ٹھیک ہے، سماعت ٹھیک ہے، ہاتھ پیر ٹھیک کام کرتے ہیں، کسی موذی مرض میں تو مبتلا نہیں ہے کہ دوران ڈرائیونگ کوئی موٹر وے پہ 120 کی اسپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے اور اسے کوئی اچانک سے دورہ پڑ جائے، جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک اور یا جو ہاتھوں میں کپکپاہٹ کی جسے راشا کہتے ہیں، وہ تو یہ سارا کچھ جاننے کے بعد اسی طرح سے جو مختلف ادارے ہیں اس میں بھرتیوں سے پہلے پورا ایک میڈیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو صرف ایمانداری کو تو نہیں جج کرتے، کمپیٹنسی کو، کریڈیبلٹی کو دیکھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ احساس کی کمپیٹنسی اور کریڈیبلٹی کے حوالے سے ذرا عرض کر دیجیے گا۔
احساس کی کمپیٹنسی، کریڈیبلٹی اور میکینزم ایک ایسا چمکتا ہوا سورج ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بولتا ہے. جب ہماری فوٹیجز دیکھی جاتی ہیں اور جو جہاں جہاں جس طریقے سے خدمات پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، جب وہ منظر عام پر آتی ہیں تو واقعی ڈونر جو ہے نا، دیکھنے والا متاثر ہوتا ہے کہ یار اتنے بہتر انداز میں یہ خدمت کر دی گئی ہے اور اتنے اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچایا گیا ہے، اور کتنے خوبصورت والنٹیئرز ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنے احترام کے ساتھ. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ایسی بھگدڑ سی مچ جاتی ہے کہ مزید انسانی المیہ جنم لیتے ہیں. لیکن جب ہم احساس کے تحت ہونے والے کاموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، جس بھی کیفیت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے، میکینزم نظر آتا ہے، اس میں طریقہ اور سلیقہ نظر آتا ہے، اس میں جذبہ نظر آتا ہے، درد اور ایک کیفیت نظر آتی ہے. تو ایمانداری، کریڈیبلٹی، میکینزم، یہ ساری چیزیں مطلب ایک ایسی ہے کہ نیا ادارہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی ہم منہ سے بولیں، یہ تو کام ہے جو نظر آتا ہے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جی ایسا کام ہے جو مطلب بمانگِ دوحل آپ کہیں بھی دعویٰ کر سکتے ہیں. اور براہ راست الحمدللہ یہ میڈیا پہ جس طرح ہمارے پروگرامز کے دوران ویجولز نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت اچھے انداز میں کر سکتی ہے. اور جتنے ہیڈز تقسیم کر دیے گئے اس کے علاوہ بھی اللہ نہ کرے کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو عطیات لینے سے لے کر، جس طرح ابھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ اب عطیات دینا آسان ہو گئے، عطیات دینا اس لیے آسان ہو کہ عطیات لینے والے نے آسان کر دی ہیں. اس نے سارے بیریئرز ختم کر دی ہیں، ساری ہرڈلز ختم کر دی ہیں. آپ جس کیفیت میں دینا چاہیں آپ عطیات اپنے جمع کروا سکتے ہیں. تو یہاں بھی صلاحیت نظر آ رہی ہے. عطیات لینا بھی ایک فن اور ہنر ہے کہ کس طریقے سے ڈونر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو وہاں سے لے کر یعنی ڈونر سے ڈونیشن ریسیو کرنے سے لے کر اور پھر اسے مستحقین تک پہنچانے تک جو آخری منزل ہے، اور پھر صرف ایسا نہیں کہ جی ہینڈ پمپ لگا دے اس کے بعد بھول گئے، بلکہ اس کو مینٹین کرنے تک کا جو پورا میکینزم ہے وہ احساس فاؤنڈیشن کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو قابل تقلید ہے، قابل تقلید ہے، نمونہ عمل ہے. یقیناً. اور ناظرین پروگرام تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور گفتگو بڑی اچھی جاری تھی. دل تو کر رہا تھا کہ گفتگو کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے اور ہم آپ سے ڈونیشن کی اپیل بھی کرتے رہیں، لیکن وقت کی قلت ہے. بس عرض یہی کرنا چاہیں گے کہ دنیا میں ہر انسان کا ایک دائرہ اثر ہوتا ہے اور ایک دائرہ فکر ہوتا ہے، ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے، ایک سرکل آف کنسرن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرا سرکل آف کنسرن ہو سکتا ہے کہ میرے ملک میں بجلی کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے، میرے ملک میں صحت کا نظام بھی ٹھیک ہو، تعلیم کا نظام بھی ٹھیک ہو، سڑکیں بھی ٹھیک ہوں. میرے ملک میں جو ہم نے آغاز میں اشعار بھی پڑھے تھے احمد عظیم قاسمی صاحب کے کہ کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، یہ میرا سرکل آف کنسرن تو ہو سکتا ہے. یعنی کہ میرا دائرہ فکر تو ہو سکتا ہے، میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ میرے ملک میں یہ سارا کچھ اس طرح سے ہو جائے. لیکن ایک میرا سرکل آف انفلوئنس ہے، ایک میرا دائرہ اثر ہے. میں اگر شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں تو وہ میرا دائرہ اثر ہے. میں اگر میڈیا میں اپنا تھوڑا سا رول پلے کرتا ہوں تو یہ میرا دائرہ اثر ہے. ہر ایک انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے. ہم اگر میڈیا پہ موجود ہیں تو ہم آپ لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ خیر کے کام میں آگے بڑھیں، فلاح کے کام میں آگے بڑھیں، احساس کا دست و بازو بنیں. کوئی ایجوکیشن میں چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے میں، اسے اپنے شعبے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں ایمانداری کے ساتھ ساتھ پسے ہوئے اور مظلوم طبقے کے لیے بھی اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. بس یہی ہماری آپ سے گزارش ہے. ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر، علامہ خورشید مفتی خرم صاحب آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. حمید بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. حسان آپ کا بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر سعید عمران ودود کو اجازت دیجیے اسی دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اللہ حافظ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو آرے نیارے
اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی، یا نبی، یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، سیدہ کے وسیلے سے مانگا، مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔